بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اور بارہا ناظرین کرام، آپ کی سماعتوں تک میرے یہ جملے کبھی کبھی پہنچے ہوں گے کہ ہماری بزم کی خوش نصیبی ہے، ہماری بزم کی خوش بختی ہے، بزم شاعری کی خوش نصیبی ہے کہ کبھی کبھی ہماری بزم میں قداور شخصیت، ایسی شخصیت جسے پسند کرنے والے صرف اس کے شہر میں، اس کے ملک میں نہیں بلکہ اردو دنیا کے کونے کونے میں اس کی آواز پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اس کے چاہنے والوں کا اصرار ہوتا ہے کہ اسے تفصیل سے سنا جائے، اسے توجہ سے دیکھا جائے۔ اور ناظرین کرام، آج کی مہمان شخصیت ہماری وہی شخصیت ہیں جن کے بارے میں کہتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کرائیں گے، ان کا کلام آپ کی سماعت تک منتقل کرنے کی درخواست کریں گے۔ ہمارے ساتھ دنیا اردو کا وہ نمائندہ شاعر، میں ایک بات کہنے کی اور جسارت کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، کہ جب آپ کے پڑوس کے ملک سے ایک آواز آتی ہے کہ شاعری تو پاکستان میں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا جو آپ کے ارد گرد ایک بھیڑ ہوتی ہے شعراء کی، ان کی بنیاد پر یہ جملے آپ کے پڑوس ملک سے نہیں سنائی دیتے۔ یہ جملے آپ کی اور ہماری سماعتوں تک تبھی منتقل ہوتے ہیں جب احمد فرحات کو دنیا بھر میں سنا جاتا ہے، احمد فرحات کی شاعری پہنچتی ہے، تو آپ کے پڑوس کے ملک یہ کہتے ہیں کہ شاعری پاکستان میں اچھی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ دنیا اردو کا ممتاز شاعر احمد فرحات موجود ہیں۔ تو کر رہے تھے کہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، چند لوگ جن کی سوچ جو انتہائی سطحی سی ہے، سطحی سوچ کے مالک ہیں، اور وہ کسی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ احمد فرحات ایک تخلیق کار ہے۔ جب اس کی سماعتوں تک یہ بات پہنچے گی تو اسے کتنی تکلیف ہوگی، اس کے گھر والوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ مطلب میں تو اکثر ایک جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ شاعر بہت حساس ہوتا ہے، لیکن جب میں یہ جملے سنتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر حساس ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ تو اس سے بھی دریغ نہیں کر رہا کہ اس کے ایک جملے سے کسی کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے، تو وہ یہ بھی نہیں سوچتے۔ یار فرحات صاحب، اگر اجازت دیجئے تو ایک سوال اور قائم کرنے کی جسارت کروں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں جس طرح سے آپ کنکر پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس طرح پتھر آپ کو دکھائی دیتے ہیں، میں بہت معذرت کے ساتھ یہ سوال کر رہا ہوں اپنے عہد کے تمام شعراء سے، یعنی ایک بھیڑ سی نہیں ہو گئی شعراء کی، وہ بھی شاعر، وہ بھی شاعر، وہ بھی شاعرہ، وہ بھی شاعر، وہ بھی شاعر، مطلب یہ شاعری اتنا آسان ہو کر رہ گئے، کیا سبب ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا بڑا آسان سا کلیہ ہے۔ یہ سوال ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ لوگ وائی ڈونٹ دے گو فار فکشن، وہ کرٹیسزم کی طرف کیوں نہیں جاتے، تنقید نگار نہیں ہے، بالکل اچھا انشائیہ لکھنے والے لوگ نہیں ہیں، شاعری کی طرف لوگ کیوں آتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ڈرامے کی طرف نہیں جاتے سر۔ بالکل ایسے ہی۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ اب بڑا انسٹنٹ دور ہے۔ آپ نے کوئی چیز پلیٹ میں ڈالی، 4-5 چیزیں، اس کو اوون میں رکھا، چیز بن کر تیار ہو کر آ گئی، آپ کے لیے فوڈ تیار ہے، اینڈ اٹس کوائٹ لائک فوڈ ریڈی، ناٹ ریڈی میڈ، سم ٹائمز ریڈی میڈ، وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو کشٹ تھا، وہ جو نیچرل پن تھا، اور وہ جو محنت تھی، وہ ساری چیزیں بیچ میں سے منہا ہو گئیں، نکل گئیں۔ اب آپ نے یہ کیا کہ آپ نے خود سے بھی، آسان ہے نا بہت زیادہ، کہ اگر آپ موزوں گو ہیں، شاعر نہیں ہیں بے شک، موزوں گو ہیں، مصرع وزن میں کرنا جانتے ہیں آپ، تو آپ نے اوٹ پٹانگ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کہہ کر لگا دی، اور شام کو نیوندرے کے یا وٹے سٹے کے آپ کو کمنٹس مل گئے، بالکل لین دین کے کمنٹس، بالکل وہ مل گئے، لائکس مل گئے۔ شام کو آپ بیٹھے، آپ نے کہا یار میں نے 400 جگہوں پر کمنٹ کیا تھا، دیکھتا ہوں میرے کتنے، آپ نے کہا 420 کمنٹ، سارے لوگ بھی چونکہ 420 ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے
لائکس چیک کیے, آپ نے ہارٹس چیک کیے, اور جب کل ملا کے 800-900 کمنٹس لائکس ملا کے شام کو آپ میر بن گئے, آپ غالب بن گئے, شام کو آپ انیس سے دوران بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہیں بیٹھے ہوئے سارے, وہیں بیٹھے ہوئے, وہیں ایک دوسرے کو کہہ رہا بھائی تو انیس ہے, وہ کہتے نہیں تو میر ہے, وہ کہتا ہے وہ کہتا تو مصطفی ہے, اگلا کہتا تو غالب ہے, وہ کہتا تو میر ہے. آپس میں میر و غالب کھیلتے رہتے ہیں سارا. یہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اب جو یہ نہیں کر سکتے, یعنی کہ جو مصرع وضع میں نہیں کہہ سکتے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ خدمات لیتے ہیں شاعروں کی. یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کھمبیوں کی طرح جعلی شاعرات نکلتی ہیں, کیوں نکلتی ہیں؟ کھمبیوں کی طرح سے نا اگتی ہیں. ہر دوسرے دن آنکھ کھلتی ہے تو 4 شاعرات اور برآمد ہوتی ہیں. پتھر مارو کسی شاعرہ یا شاعر کے سر پہ جا کے لگتا ہے ایسے. کیوں ہوتا ہے ایسے؟ آپ یہ کشٹ خود نہیں اٹھا سکتے. آپ نے کسی فلاں شاعر کو دیا, بیٹھے ہوتے ہیں نا یہاں پر استاد, آپ نے کسی کو پیسے دے کے لکھوا لیا, کوئی اور آفر کر لیا وہ لکھوا لیا, کوئی اور کسی اور طرح لیور کیا لکھوا لیا. جو جینون آدمی کا کشت تھا, جو اس کا کشکا تھا, جو اس آدمی کا جنون تھا, جو پیشن تھا, جو اس کا سفر تھا, وہ تو ختم ہو کے رہ گیا نا بیچ میں سے. ٹھیک ہے. آپ ذرا فکشن تو آپ راتوں رات نہ لکھوا سکتے نہ لکھ سکتے, تنقید تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے, فلسفے کی طرف تو آپ کے والد صاحب بھی نہیں جا سکتے. تو آسان رستہ آپ کو شاعری دیکھتا ہے. 2 مصرے کر دیں, رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی, آپ میرے دورہ ہیں. بالکل ایسے تو آپ لگا دیجیے, آپ مشہور ہو گئے آپس میں سارے بہت بڑے بڑے نا, آپس میں بہت بڑے بڑے وہ بہت سارے لیجنڈز اور بہت سارے سیلیبریٹیز پھر رہے ہیں ہمارے یہاں. اب ہماری سوسائٹی, شاعروں کی سوسائٹی میں ایک مسئلہ ہے, شاعر کم ہے, سیلیبریٹیز زیادہ ہو گئی ہیں. بالکل, تو بس سیلیبریٹیز ہیں ساری. یہ بہت اچھا آپ نے وضاحت کی اس بات کی اور تشفی ہوئی. بس اس میں ایک جملے کی اگر آپ اجازت دیجیے کہ جہاں آپ نے شاعرات کا ذکر کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعراء جو بظاہر جس وے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے, اور اس میں یعنی صرف ایسی شاعرات ہی نہیں, بہت سارے شعراء بھی ایسے آپ کو دکھائی دیتے ہیں. شعراء کی تعداد زیادہ ہے جو بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم بھی شاعر ہیں اور فلاں, ہے نا, ان کی تعداد زیادہ ہے. ایک چیز چونکہ لڑکیاں تو بیچاری بدنام ہے, وہ بیچارے وہ اتنے نہیں ہے. بلکہ میں تو ایک بات اور کہتا ہوں, میں نے گزشتہ ایک پروگرام میں کہی تھی, اگر اجازت دیجیے تو دیکھیں جو متشاعر یا متشاعرہ ہے, جینون آدمی کو اس سے خوف ہی نہیں ہے. یعنی وہ بیچاری یا بیچارہ کسی جینون کا رستہ تھوڑی روک سکتے ہیں. جینون کا رستہ جو ہے, مثال کے طور پہ احمد فرحات کا کوئی رستہ روکنا چاہے گا تو وہ جینون اس کے قد کا ہوگا, وہی روکے گا. کوئی 19-20 آگے تھوڑی اس کا رستہ روک لے گا, نہیں جی اسے آگے نہیں بڑھنے دیں, ایسا ممکن نہیں ہے. تو شاعر کا اصل میں دشمن شاعر ہی ہے. ہاں بالکل. اور یہ اپنا ملبہ یہ بیچارے ان پہ ڈالتے ہیں جو اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کے شاعری کی جانب آ رہے ہیں, شہرت کی خواہش لیے شاعری کی جانب آ رہے ہیں. یار وہ ایک سوال میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ ہی کی علمیت سے استفادہ کر سکتا ہوں اور یہ سوال آپ ہی کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. جی حضور. اکثر و بیشتر ہم جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, تو اس میں بہت سارے ایسے شعراء بھی ہوتے ہیں جو بہت اچھے شاعر ہوتے ہیں, لیکن مشاعروں میں انہیں وہ پذیرائی حاصل نہیں ہوتی. تو بنیادی طور پر وہاں جواب کی صورت میں جو جملے آپ کی سماعت تک آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کتاب کا شاعر ہے, یہ مشاعرے کا شاعر ہے. تو میں اس بات سے کمپرومائز نہیں کر پاتا ہوں. میں ذاتی طور پر اپنے بارے میں بتا رہا ہوں, شاعر تو شاعر ہے. تو اس میں کیا آپ کوئی فرق محسوس کرتے ہیں, یا اس میں آپ کچھ اپنے خیالات سے ہمارے علم میں اضافہ کریں گے کہ 2 طرح کے شاعر ہوتے ہیں, یعنی کتاب کا الگ ہوتا ہے, مشاعروں کا الگ ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت عام سوال ہے. اس سوال کو میں یوں لوں گا کہ یہ جو ہمارے مشاعرے کی روایت ہے یہ لوگوں کی تربیت کرتی ہے یا لوگوں کو خراب کرتی ہے بنیادی طور. میں ایک مثال دے کے آگے بڑھوں گا. شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ افتخار عارف صاحب کا یہ واقعہ ہے. افتخار صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک مشاعرے میں چلے گئے, اس میں کافی بڑے لوگ تھے, شاید آئی تھنک فراز صاحب بھی تھے. جی جی. اس مشاعرے میں یہ ہوا کہ بڑے بڑے شاعر آئے ہوئے اور ایک جھرمٹ ہے بڑے شاعروں کا. اس میں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا, لونڈا سا تھا, کوئی 17-18 سال کا. اس نے کوئی شعر پڑھا. تو افتخار صاحب سے روایت ہے کہ اس نے شعر پڑھا کہ کسی دیوار پر لکھا ہوا تھا کہ اس دیوار پر لکھا نہ جائے. اب یہ کیا شعر ہے مجھے بتائیے. وہ کہتے ہیں کہ اس شعر نے مشاعرہ لوٹ لیا, اور اس لڑکے کے بعد بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے نامی گرامی شاعر بھی جو ہے, بڑے مستند شاعر جو ہے, وہ جم نہیں سکے, داد نہیں لے سکے.
اچھا یہ کچھ مشاعرہ ایسا ہوتا ہے مشاعرے میں کہ کچھ چیزیں نا سڈن آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، لیور کرتی ہیں، اور آپ ایک دم ان کے پیچھے، شعر کے پیچھے نکل جاتے ہیں، اس رو میں بہہ جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس شعر کو تھوڑی دیر بعد ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہیں تو اس شعر سے برآمد کچھ نہیں ہوتا. واہ. اچھا شعر جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ فوری تو کھلتا نہیں ہے اس طرح سے، ٹھیک. اور اگر اس کے اندر تہ داریت ہے، اس کے اندر پڑھتے ہیں، وہ گہرا شعر ہے، تو ظاہر ہے اٹ ول ٹیک ٹائم ٹو اس کو کھولنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے. تو ظاہر ہے جو شعر ایک دم حواس پر آئے اور داد لے کر نکل جائے، اس کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے، گہرائی، تہ داریت، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کوئی پرتیں نہیں ہو سکتی. بہت اچھے. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بہت جینون اچھے شاعر، ہمارے بہت سارے دوست، ہمارے سینئر بھی ہیں، بالکل. وہ مشاعرے کے شاعر ہیں، ان کو لوگ بلاتے نہیں کہ یار ان سے مشاعرہ بنتا نہیں. ان سے مثلا اگر غالب یہ شعر پڑھیں آ جا کر کہ فشار اشک نے کاشانے کا کیا یہ حال کہ ہو گئے میرے دیوار و در و دیوار، تو لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی؟ بالکل نہیں. یا وہ آ کر کہیں کہ اور بہت سارے غالب کے بہت سارے اس طرح کے شعر ہیں کہ آپ ظاہر غالب ایک بہت گہرا شاعر ہے، آپ غالب تو فوری طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جو سمجھ میں آ جائے وہ غالب نہیں ہے. تو اگر غالب صاحب آج کے دور میں ہوتے تو اس طرح کی جو سامعین ہیں جن کی تربیت ایسے شاعر مشاعروں سے ہوئی ہے کہ کسی دیوار پر لکھا ہوا تھا کہ اس دیوار پر لکھا نہ جائے، تو غالب کو ناکام شاعر کہہ کر اس کا بائیکاٹ کر دیتے. بالکل صحیح کہا. بلکہ آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں دو باتیں آئی ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب نے ایک جگہ لکھا کہ وہ شعر جو یہ ساکنان شہر قائد کے عالمی مشاعروں میں اس وقت سامعین کی تعداد جو ہے وہ کم و بیش 1,00,000 اور 75,000 سامعین ہوتے تھے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ایک شعر جو ایک وقت میں 80,000 لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ شعر نہیں ہو سکتا، کچھ اور ہو سکتا ہے. بالکل میں نے بات سنی. بالکل. تو بہت شکریہ. اس میں پورا جواب ہے اس بات. بہت اچھا. اگر آپ اجازت دیجئے تو ایک وقفہ. حضور پلیز. ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری، اور خوبصورت علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر احمد فراج. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں.